یہ ہے نیشنل لائبریری میں موجود فیوچر لیڈر ہال۔ دنیا بھر میں یہ پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پر جاتے ہیں۔ کس طرح سے فیوچر لیڈرشپ تیار ہوتی ہے؟ جسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، ان کو ایک پورے پروسیس سے گزارا جائے۔ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ نوبل پیس پرائز ہولڈر ہوگی، وہ ہماری نیشنل یوتھ اسمبلی کی ممبر تھی۔ کیسے نیشنل یوتھ اسمبلی کا ممبر بن سکتے ہیں؟ nya.com.pk، یعنی جو بندہ ہمارا ممبر بنتا ہے اس کو صرف کارڈ نہیں ملتا۔ یہ جو مایوسی ہے نوجوانوں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگلے 5 سالوں میں 26 جو ڈگریز ہیں وہ بالکل لا تعلق ہو جائیں گی۔ ڈیجیٹل بک ریڈنگ تو ہو سکتی ہے۔ انسان کو 70,000 خیالات ہر روز ملتے ہیں۔ میرے پس منظر میں اذربائیجان کا ہال آپ کو ملے گا، ساتھ UAE کا ہے سامنے، اور سامنے جو ہے وہ ہمارا آئرن برادر ٹرکی ہے۔ السلام علیکم ویورز، اس وقت میں اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہ ہے نیشنل لائبریری میں موجود فیوچر لیڈر ہال، جس کی بنیاد رکھی تھی مسٹر حنان علی عباسی نے۔ اس کا کیا مقصد تھا وہ جان کر آپ بہت سرپرائز ہوں گے کہ آپ نے پاکستان میں نیشنل اسمبلی دیکھی ہوگی، سینٹ دیکھا ہے، اپر ہاؤس دیکھا ہے، لوور ہاؤس دیکھا ہے، لیکن ایک ایسا ہاؤس بھی ہے جہاں پر نوجوانوں کو فیوچر لیڈرشپ تیار کی جاتی ہے۔ حنان علی عباسی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ بھائی جان؟ جی الحمدللہ، بالکل زبردست۔ آج آپ نے پھر مدعو کیا اور ہم آئے، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اکیلا وزٹ کروں بلکہ نوجوانوں کو بھی کرواؤں کہ کس طرح سے نوجوانوں کو بالکل پرائم منسٹر آفس کے ساتھ نیشنل لائبریری کے اندر ایک فیوچر لیڈر ہال ہے۔ یہ فیوچر لیڈر ہال آپ ہمیں وزٹ بھی کروائیں اور بتائیں کہ اس ہال میں کس طرح سے فیوچر کی لیڈرشپ تیار ہوتی ہے۔ آئیں، آپ دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پاکستان کی غالب اکثریت ہے نوجوانوں پہ مشتمل، وہ کس طرح سے سنجیدہ ریاستی امور میں دلچسپی لے رہے ہیں اور کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک قائد کے طور پہ اور ایک اپنی کمیونیکیشن سکلز میں سدھار لا رہے ہیں۔ اچھا، چلیں جی آپ آئیں۔ بالکل ابھی ہم جو ہے وہ اندر آگے ہیں بالکل، اور بالکل پرائم منسٹر آفس اسلام آباد میں، اس کے ساتھ یہ نیشنل لائبریری ہے اور نیشنل لائبریری کے ساتھ یہ فیوچر لیڈر ہال ہے۔ حنان علی عباسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان بھر میں مختلف جامعات میں لیکچرز دیے، اور حکومت پاکستان نے نہ صرف ان کی خدمات کو سراہا، کنسیڈر کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں یہ پاکستان کے ایمبیسیڈر کے طور پر جاتے ہیں۔ اچھا، مجھے بتائیے گا ابھی یہ ہال ہے تو کس طرح سے فیوچر لیڈرشپ تیار ہوتی ہے؟ دیکھیے، جو پاکستان میں تاریخ کے اگر آپ اوراق پہ نظر ڈالیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ غالب اکثریتی آبادی کا حصہ تو ہے، لیکن ہر دور میں انہیں چھوٹا منہ اور بڑی بات کہہ کے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ تو ان کی جو کیرزمیٹک سائٹ تھی، جو ان کی کمیونیکیشن کی سائٹ تھی، جو ان کے اندر لیڈرشپ سکلز کو انہانس کرنے والا ایلیمنٹ تھا، وہ ریاستی سطح پہ کہیں موجود نہیں تھا۔ میں نے یہ سوچا 2010 میں اور 11 میں باضابطہ طور پہ نیشنل یوتھ اسمبلی کی بنیاد رکھی۔ اس کے پیچھے تصور یہ تھا کہ جو جیسے ہم بچپن میں ڈاٹس لگے لفظوں پہ لکھنے کی مشق کرتے تھے، این اسی طرح ہم نے یہ چاہا کہ ان کو یہ جو لیڈرشپ کی دنیا کے لوگ ہیں، جسے ہم لیڈرشپ کہتے ہیں، ان کو ایک پورے پروسیس سے گزارا جائے، ایک مشاہداتی عمل سے گزارا جائے، چونکہ قوت مطالعہ اور مشاہدہ مشترکہ طور پہ قوت تجزیہ کو جنم دیتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کا پہلا پلیٹ فارم ہے جس نے نہ صرف نیشنل یوتھ اسمبلی کے اس فیوچر لیڈرز ہال کی بنیاد رکھی، بلکہ 60 ڈسٹرکٹ گورنمنٹس اور 31 یونیورسٹیز آر ایگزیکیوٹنگ پارٹنرز آف دی نیشنل یوتھ اسمبلی۔ یوں 40,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ہمارے اس مشاہداتی اور تربیتی عمل کا حصہ بنے، جن میں سے MPS بھی ہوئے، CSS میں بھی گئے، زندگی کے باہر پاکستان کے اوورسیز میں بھی، ایون کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے وہ نوبل پیس پرائز ہولڈر ہوگی، وہ ہماری نیشنل یوتھ اسمبلی کی ممبر تھی۔ تو اسی طرح ہارون طارق، ابراہیم شاہد، عامر اطلس خان، درجنوں ایسی سکسیس سٹوریز ہیں۔ ابھی موسٹ ریسنٹلی فرح خان اور فائزہ، جو دو ابھی یہ جو جنہوں نے اوتھ لیا ہے ڈے بیفور یسٹرڈے، وہ دونوں جو ہے نیشنل یوتھ اسمبلی کی رکن رہی ہیں۔ تو اسی طرح سے درجنوں سٹوریز ہیں جنہوں نے یہاں سے تربیتی عمل کا حصہ بن کے اپنی شخصیت کو بھی سدھارا اور ملک اور ملت کی نمائندگی بھی کی۔ اٹس ریئلی ویور سرپرائزنگ فار می، اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ملالہ یوسفزئی بھی نیشنل یوتھ اسمبلی کی جو ہے وہ ممبر تھیں، اور جیسے آپ بتا رہے تھے کہ بہت زیادہ نوجوان جو ہے وہ بہت بڑے مقام پر گئے۔ اب وہ نوجوان جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ کیسے نیشنل یوتھ اسمبلی کا ممبر بن سکتے ہیں، حصہ بن سکتے ہیں؟ ہم زیادہ تر انکریج کرتے ہیں کمپاؤنڈ ممبرشپ کو، یعنی ہم بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں، اور ہماری ایک ویب سائٹ ہے جو پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے، nya.com.pk۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ اپنے ممبرشپ کے لنک کے اندر آتے ہیں اور وہاں سے اپلائی کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا ان کو شارٹ لسٹنگ ایک پروسیس ہے۔ اس کے بعد ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں جو 15 سال سے کم از کم
اور میکسیمم جو ہے جن کی ایج 35 لوگ ہیں ان کے اوپر ہم اپنی توجہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ ہم پاکستان کی تاریخ کا پہلا پلیٹ فارم ہے جس کا اپنا لیڈرشپ کا، کیرزما کا، کمیونیکیشن کا اپنا نصاب موجود ہے. اس نصاب کا نام ہے تعمیر ذات. یعنی جو بندہ ہمارا ممبر بنتا ہے اس کو صرف کارڈ نہیں ملتا، اس کو صرف فولڈر نہیں ملتا، بلکہ اس کو ایک کمپلیٹ پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن کا نصاب ملتا ہے. اس نصاب سے وہ اپنی شخصیت کو اپ گریڈ کرتا ہے. اچھا حنان بھائی، جیسے نوجوانوں کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں فیوچر لیڈرشپ پہ، لیکن آج کا نوجوان مایوس بہت ہے. یونیورسٹی کا وہ اسٹوڈنٹ ہو لیکن اس کو جاب نہیں ملتی، اور بھی جو ساری صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جو مایوسی ہے نوجوانوں کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ صحیح مایوس ہیں، یا امید کریں تو کس چیز سے امید ان میں پیدا ہوگی؟ دیکھیے، جو سمارٹ ایونیوز ہیں نا، حالات بدلنے سے خیالات بدلتے ہیں. دنیا نے اس وقت ڈیجیٹل لباس پہن لیا ہے. جو کلچرل ریولوشن کے بعد آپ کا انڈسٹریل ریولوشن کا جو دور تھا، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے. اگر ہم نے اپنے نصاب کو، اپنے طریقہ تعلیم کو، طرز ایک تدریس کو اس کے ساتھ جدت کے ساتھ ہم نہ کیا تو ہم دنیا میں جاب مارکیٹ کے اندر ارریلیونٹ ہو جائیں گے. چونکہ اگلے 5 سالوں میں 26 جو ڈگریز ہیں وہ بالکل لا تعلق ہو جائیں گی، غیر متعلقہ ہو جائیں گی. تو ایسے میں یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جو دور بیسیکلی اس چیز پہ مبنی ہو کہ جس میں رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ایٹ رائٹ ٹائم کا تصور بھی موجود ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جس کی میں سب سے زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مستقبل بین تصور ہے، ای کامرس کا دور ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا دور ہے، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور جو پرومپٹ لکھنے کا دور ہے. اب جب تک کرٹیکل تھنکرز ہم پیدا نہیں کریں گے تو تب تک سوسائٹی میں ہم کچھ میننگ فل کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے ڈیسیجن میکرز مستقبل بین تصور کے ساتھ 5 ایئرس کا پلان، 10 ایئرس کا پلان. اور ہمارے پاس ایک بہت بڑا ٹریڈر ہے، ایک خزانہ ہے نوجوانوں کا، جو ہمارے پاس 60% یوتھ ہے. اگر ہم نے اس کو نیشنل لیول پہ چینلائز کر لیا، ان کے پوٹینشیل کو، ان کی انرجیز کو، تو ہم دنیا میں لیڈرز بن سکتے ہیں، ٹاپ 5 ٹاپ 10 کنٹریز میں آ سکتے ہیں. چونکہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا دور ہے وہ ٹیکنالوجیکل ٹیک لیڈرشپ مانگتا ہے. چونکہ ہم ایک کلک کلچر میں اتنے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ڈائریکشن لیس ہونے کی وجہ سے ہماری یوتھ کیا کر رہی ہے کہ وہ ایک، آپ نے پہلے زمانے میں لفظ سنا ہوگا ہیروئنچی، اب وہ اسکرینچی ہو گئے ہیں، اسکرین میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جیسے رشوت خور برا ورڈ ہے، ویسے یہ ویڈیو خور ہو گئے ہیں. تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو کتاب بینی سے واپس منسلک کیا جائے. اور نیشنل لائبریری کا میں ایک ریڈر تھا، مجھے یہ بہت فخر ہے کہ نیشنل لائبریری نے یہاں پہ ایک ایسے دور کا آغاز کیا اسلام آباد کے نوجوانوں کے لیے کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان زرخیز دماغ ملتے ہیں جو اپنے آپ کو ریفارم کر رہے ہیں. لیکن حنان بھائی، اب تو دنیا بڑی فاسٹ بھی ہو چکی ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکرینچی ہو چکے ہیں نوجوان، تو کتابیں تو ڈیجیٹل بھی ہو سکتی ہیں، ڈیجیٹل بک ریڈنگ تو ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. پرپز کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، فوکس کے ساتھ جوڑنا، چونکہ ان کی توجہ چوری ہو گئی ہے. ڈیجیٹلی جو سٹولن فوکس جس کو کہتے ہیں نا جی، ان کی توجہ جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتی. انسان کو 70,000 خیالات ہر روز ملتے ہیں، تو اس کی توجہ کو باندھ کے رکھنا اس دور کا بڑا چیلنج ہے. اور کتاب واحد چیز ہے کہ ہم نشینی اگر کتاب سے ہو، اس سے بہتر کوئی رفیق نہیں. اچھا، تو یہ کون سا ہال ہے عباسی صاحب؟ اس وقت آپ نیشنل لائبریری آف پاکستان کے انٹرنیشنل کارنر میں ہیں، جہاں پہ مختلف ایمبیسیز نے اپنے اپنے ہالز بنائے ہوئے ہیں. میرے پس منظر میں اذربائیجان کا ہال آپ کو ملے گا. انہوں نے اپنی کلچر کو، اپنے لٹریچر کو اور اپنی ہسٹری کو یہاں پہ ڈسپلے کیا ہوا ہے. یعنی یہاں پہ یہ جو ہال ہے آذربائیجان کا، یہاں پر اندر جو ساری جو بکس وغیرہ ہیں وہ ساری آذربائیجان کا ہی کلچر ہے. انہی کا کلچر، ان کی ہسٹری، ان کا تشکیل ارتقاء کے سارے سیکرٹس. ساتھ UAE کا ہے سامنے، اگر آپ دیکھیں تو یہ متحدہ عرب امارات کے مختلف، آپ دیکھیں کہ ان کے سربراہان کی تصاویر بھی ڈسپلیڈ ہیں. اور سامنے جو ہے وہ ہمارا آئرن برادر ٹرکی ہے. ٹرکی کا ٹیکا انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے اس والے پورشن کو وہ کیا ہے. اس کے بعد اگر آپ ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ جو ہے ایوان صدر یعنی کا پریزیڈنٹ کارنر ہے یہ. جی جی. اچھا، تو وہ والا ہے. اور اس میں جو بیسیکلی جب ہم ریاستی مہمان کے طور پہ برطانیہ، دنیا کی حکمیت کے ماضی اور ممکنہ مستقبل، چائنا گئے، جب ہم نے ایران کا دورہ کیا، اسی طرح سے جب ہم نے ٹرکی دیکھا اور اذربائیجان دیکھا، سری لنکا دیکھا،
ان سارے ملکوں میں لٹریچر سے بے حد پیار ہے اور نوجوان نسل بہت اسٹرانگلی ایسوسیٹڈ ہے, خاص طور پہ برٹن میں جہاں پہ 5G اور یہ ساری چیزیں تو بڑا عام ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ریڈنگ کلچر ہے, چونکہ ریڈنگ نیشنز اور لیڈنگ نیشنز, جو قومیں پڑھتی ہیں وہی راج کرتی ہیں. اچھا, آپ نے عباسی صاحب پاکستان کے باہر آپ نے دنیا بھر میں گئے اور سرکاری مہمان کے طور پر بھی گئے, کیا آپ نے جو برطانیہ کی یوتھ ہے, جو یورپ کی یوتھ ہے, جو امریکہ کی یوتھ ہے اور جو پاکستان کی یوتھ ہے, آپ نے فرق کیا دیکھا بنیادی طور پر؟ دیکھیں, ان کے نصاب میں بہت زیادہ جدت ہے, ان کے نصاب میں بہت زیادہ پریکٹیکل ایک کانسیپٹ موجود ہیں زندگی کی جدت کے, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کی مینجمنٹ کا بہت زبردست ریاستی نظام موجود ہے. جب بھی کوئی پازیٹیو فورس انڈیویجولی کوئی کام شروع کرتی ہے تو ریاست اس کے پیچھے آٹومیٹکلی کھڑی ہو جاتی ہے, وہ اس کو ہاؤس لارڈس کا ممبر بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح سے جیسے ممدانی بن گئے نیو یارک کے میئر, جیسے صادق خان بن گئے ہیں لنڈن کے میئر, اور اسی طرح سے چائنا میں بھی جو رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب ایٹ رائٹ ٹائم کی جو تھیوری ہے وہ عملاً نافذ ہے. اب یہ دیکھیے کہ جو پیپلز ریپبلک آف چائنا ہے, اس میں جو ان کی کانگریس ہے, اس میں زیادہ تر ٹیکنوکریٹس ہیں. وہ ٹیکنوکریٹس کون سے ہیں؟ جو مختلف شعبوں کے لیڈرز ہیں, انوویٹرز ہیں, کنٹریبیوٹرز ہیں. ریاست ان کو نہ صرف تمغہ امتیاز نہیں دیتی بلکہ ان کو اکنالجمنٹ کے لیے بہترین راستہ یہ دیتی ہے کہ ان کو بیسٹ جگہ پہ پلیس کر کے ان کے ٹیلنٹ سے مزید بینیفٹ کرتی ہے. تو یہ ایک بڑی انڈیویجول لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کو ایک نیشنل کینوس ریاستیں ایسے دیتی ہیں کہ انفرادی جو ٹیلنٹس ہیں ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں اور ان کو سپورٹ کا ایک میکنزم موجود ہے. یہ چیز ضروری ہے کہ ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے تصورات جدید ہوں, انوویٹو ہوں, کریٹو ہوں, اور وہ درد مندی سے بھرے ہوں, چونکہ درد کی سوسائٹی کو بڑی ضرورت ہے. جو لوگ خود زخمی ہوتے ہیں وہ باقی زخمیوں کے لیے بہت کام اچھا کرتے ہیں. سوسائٹی کو اتنے تعلیم یافتہ لوگوں نے کچھ نہیں دیا, نہ دولت مندوں نے کچھ دیا ہے. اگر سوسائٹی کو کبھی بھی کسی نے کچھ دیا ہے تو وہ گہرے ارتکاز کرنے والے ڈیپلی فوکسڈ لوگوں نے یا درد مند لوگوں نے دیا ہے. تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ڈیسیژن میکنگ میں وہ درد مند شخصیات پیدا کرے جو حقیقی معنوں میں جذبے سے بھرپور ہوں اور ان کا جوش جو ہے وہ روشن مستقبل کی ضمانت بنے. چلیں جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ حنان علی عباسی صاحب. آج حنان علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں نے کوشش کی کہ آپ کو یہ فیوچر لیڈرز جو یہاں پر کلب ہے وہ آپ کو وزٹ کروایا جائے. میں نے یہاں پر وزٹ کیا اور یہاں پر بہت زبردست نیشنل لائبریری کے اندر کس طرح نوجوان جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, کس طرح سے ان کا لگاؤ ہے ریڈنگ کے ساتھ. اور بالکل حنان عباسی صاحب نے یہ بہت اہم بات کی کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک تو ریڈنگ اسکلز جو ہیں وہ آلریڈی ہیں, مزید بڑھنی چاہیے, لیکن حکومت کی طرف سے, اسٹیٹ کی طرف سے جب تک بیک ہینڈ پہ سپورٹ نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ معاشرہ صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھتے رہیے زویمن شاہ یوٹیوب چینل, کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.